بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، پھر مسلمانوں میں بھائی چارہ مواخات قائم فرمایا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مواخات اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا بھر کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے، جس کی مثال ہمیں دوسری کسی جگہ نہیں ملتی ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک نئی دنیا تعمیر کی جا رہی ہے، جس میں پوری انسانیت ایک قوم اور ایک خاندان کی حیثیت میں ہوگی۔ یہ خاندان جو عقیدے اور عمل، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر تشکیل پائے گا۔ مواخات کا اسلامی پیغام دینے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام فرمایا وہ یہ تھا کہ مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں حضور نے یہود کو اپنے دین اور مذہب پر رہنے کی اجازت اور ان کے مال اور جائیداد کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بتایا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ دنیا کا سب سے پرانا باضابطہ معاہدہ ہے۔ اس سے پہلے کا کوئی معاہدہ جو اتنا باضابطہ ہو، جس میں دفعات بنا کر ہر بات کو واضح کر دیا گیا ہو، جس میں بتا دیا گیا ہو کہ یہود کے حقوق کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہر بات کو واضح کر دیا گیا ہو، کوئی اور معاہدہ موجود نہیں ہے۔ یہ معاہدہ مکمل شکل میں آج بھی موجود ہے۔ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کی جانب سے اس کو اردو میں بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 کام کیے جو بے حد انقلابی اور منفرد انداز کے کام تھے، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ 3 کام ہیں جن کی وجہ سے اسلام ایک عالمی مذہب بنا اور تیزی کے ساتھ انسانیت نے اس کو اپنا مذہب تسلیم کیا۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر جو اسلامی عبادت کا مرکز قرار پایا۔ نمبر 2، مواخات، برادری واد، علاقہ پرستی کو ختم کر کے عقیدے اور عمل صالح کی بنیاد پر ایک نئی قوم کی تعمیر، انسانوں کے رشتے کو انسانوں کے ساتھ علاقے اور مسلک اور قوم کی بنیاد پر نہ قائم کر کے عقیدے اور اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر قائم کرنا۔ اور نمبر 3، دشمنوں سے حق اور انصاف کے ساتھ معاہدہ اور ان کو ان کے جائز حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری لینا اور اس کو پورا کرنا۔ ان 3 کاموں سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام فرمایا وہ اذان ہے، یعنی نماز کے لیے بلانے کے طریقے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ 2 وقت کی نماز مکے میں فرض ہو چکی تھی اور یہ شروع اسلام سے بالکل فرض تھی۔ معراج کے بعد نماز 5 وقت کی کر دی گئی تھی۔ فجر اور عصر کی نماز بالکل ابتدائے اسلام سے فرض تھی، یہ 2 رکعت نماز تھی۔ معراج کے واقعے کے بعد نماز کا وقت 5 اوقات کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان اوقات نماز کو اور رکعات نماز کی حضور کو تعلیم فرمائی، جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ اب تک یہ طریقہ رائج تھا کہ نماز کا وقت ہوتا تو لوگ خود بخود جمع ہونے لگتے، اور جب زیادہ تر لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تو نماز باجماعت ہو جاتی۔ لیکن اس میں کافی دقت تھی، بعض لوگوں کو نماز کی اطلاع نہیں مل پاتی تھی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ مشورے میں کئی باتیں سامنے آئیں۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، جیسے عیسائی بجاتے ہیں، ناقوس گھنٹے یا سنگھا بجانے کو کہتے ہیں۔ کوئی بولا کہ بوق بجایا جائے،
جیسے یہودی بجاتے ہیں، بغل کو کہتے ہیں، یہ ایک آواز نکالتا ہے جو تقریباً ایسی آواز ہوتی ہے جیسے آج کل ٹرک اور موٹر کار کی آواز ہو، باجے میں بجائی جاتی ہے، اس کا ہارن ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناقوس عیسائیوں کی اور بوق یہودیوں کی علامت قرار دے کر اس کو ناپسند فرمایا۔ کسی نے کہا کہ کسی اونچی جگہ آگ جلا دیا کریں جس کو لوگ دیکھ لیں، حضور نے فرمایا کہ آگ مجوس کی علامت ہے، اور مشورہ ایسے ہی ختم ہو گیا، کوئی بات طے نہیں ہو پائی۔ مشورے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن ربہ بھی شامل تھے۔ ان پر اس بات کا بہت اثر ہوا کہ ہمارا کوئی طریقہ متعین نہیں ہو سکا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہ ناقوس مجھے فروخت کر دو۔ اس آدمی نے کہا کہ تم اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس آدمی نے جو ہرے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ پھر اس نے اذان اور اقامت کا طریقہ سکھایا۔ وہ یہ خواب دیکھ کر حضور کے پاس دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذہ لرؤیا حق انشاءاللہ، یہ خواب بالکل سچ ہے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن ربہ سے کہا تم یہ الفاظ بلال کو سکھا دو، ان کی آواز بلند ہے۔ انہوں نے اذان اور اقامت کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیے۔ بلال نے جب الفاظ سیکھ لیے اور نماز کا وقت ہو گیا تو حضور نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر ان الفاظ کو زور سے کہو۔ بلال نے اذان دی، لوگوں نے سنی، حضرت عمر نے سنی، وہ دوڑے ہوئے مسجد نبوی کے طرف بھاگے چلے آئے، بولے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل الذی یرا، اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا اس کو دکھایا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام محمد ابن اسحاق نے نقل کیا ہے۔ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے حدیث صحیح ثابت فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اذان شاعر اسلام میں سے ایک شاعر ہے۔ اس کو خواب کے ذریعے ایک صحابی کو سکھایا گیا ہے۔ اس خواب کے سچ اور حق ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس اذان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں ان پر غور کریں۔ اس میں توحید کا عقیدہ اور اس کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں رسالت کا عقیدہ اور اس کی گواہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں نماز کا بلاوا ہے، حی علی الصلاۃ۔ اس میں آخرت کی نجات اور کامیابی کا اعلان ہے اور اس کی طرف دعوت ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، اللہ اکبر۔ اس میں شرک سے دوری اور بیزاری کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا اقرار ہے اور شرک سے دوری اور نفرت کا اعلان ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں ذرا بھی سمجھ ہے، وہ اذان کے ان مختصر اور مکمل اور جامع الفاظ سے اسلام کی سچائی اور حقانیت کو پہچان سکتا ہے۔ بوق، ناقوس، گھنٹا، سنگا وغیرہ کی اذان کے مقابلے میں کیا حیثیت اور کیا مقام ہے؟ اذان تو اللہ کا وہ پیغام ہے جو مخلوق خدا کو روز 5 مرتبہ سنایا جاتا ہے۔ اسلام کی وہ دعوت ہے جس کا اعلان پوری طاقت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اذان زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روزانہ 5 وقت دی جاتی ہے۔ اذان کے ذریعے سے آپ کی رسالت کا ڈنکا بجایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے شور اور ہنگامے کے درمیان دنیا کو سنایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حکم ہے اذان سنو تو خاموش ہو جاؤ تاکہ یہ آواز دنیا کی ساری مخلوق اور تمام انسانوں کے کانوں میں پہنچ سکے۔ اذان اللہ کا وہ اعلان ہے کہ جس سے شیطان گھبراتا ہے۔
حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ شیطانوں کو اذان کی آواز بڑی ناگوار لگتی ہے۔ اذان توحید کا پیغام ہے، اذان رسالت کا اعلان ہے، اذان نماز کا بلاوا ہے، اذان آخرت کی دعوت ہے، آخرت کی نجات کی طرف بلاوا ہے، اذان اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اذان شرک اور بت پرستی سے نجات اور بیزاری کا اعلان ہے، اذان اللہ کا اقرار ہے، اذان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو ساری دنیا میں، آپ کی عظمت اور شوکت کو ساری دنیا میں ثابت کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلامی احکامات کی مصلحت، عظمت اور برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔